کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل اگر آنکھ ہی نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ سے جس وائرل ویڈیو کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، یقین مانیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ آپ اپنے پاسٹ ٹینس، اپنے گزرے ہوئے زندگی کے وہ لمحات، وہ گھڑی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے گزار دیے ہیں، اس پر افسوس کریں گے، اور آپ آج اور ابھی سے ہی اپنے فیوچر کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے اللہ سے عہد کر لیں گے۔ میں آپ سے اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا، اب بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی بہانہ بچا؟ اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اوپر اب تک نماز فرض بھی نہیں ہوا ہے، وہ ICU میں نماز پڑھ کے ہم کو اور آپ کو ایک سبق دے رہا ہے، پوری دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، نماز کبھی بھی آپ ضائع مت کرنا، چاہے جس حال میں ہو، آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، بستر پہ ہو، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ ہم نے اتنے چھوٹے بچے کو کمر ہلاتے ہوئے، آنکھ کو مٹکاتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقیناً اس کے والدین بڑے نیک ہوں گے جس کو دیکھ کے یہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ پرندوں کو تعلیم اڑانوں کی نہیں دی جاتی ہے، یا پھر مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے، وہ خود اپنے والدین کو دیکھ کے یہ کام کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، کہ اے لوگوں سنو، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پیلر ہے۔ جس نے نماز کو مضبوطی سے تھاما، اس نے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہو کہ میرے دل کو سکون پہنچاؤ، میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ، تو تم نماز کی پابندی کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کافروں والا عمل کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیا اس کو 100 کوڑے مارا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیا ہے اس کو جلا وطن کر دیا جائے، اپنے قبیلے سے، اپنے گاؤں سے اس کو دور کر دیا جائے، بھگا دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیا ہے اس کا خون حلال ہے، آپ اس کو قتل کر دے، اس لیے کہ اس نے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دے آپ اس کو سلام بھی نہ کریں، آپ اس کے گھر اپنی بیٹی کو بھی نہ دے، اس لیے کہ وہ کافروں والا عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے تھے الست بربکم، تو اس نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیے ہوئے کو یہ جھٹلا رہا، بھول رہا ہے۔ صاحب نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر نماز کسی حال میں معاف ہوتی تو جنگ کربلا میں، جنگ کے میدان میں نماز کو مؤخر کر دیا جاتا، نماز کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوری دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ اے لوگوں دیکھو، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن اللہ کا فرمان کبھی نہیں جائے گا۔ فیروز نام کا ملعون جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خنجر سے وار کرتا ہے، وہ نماز کی حالت میں تلملا جاتے ہیں، ایک بار نہیں کئی مرتبہ وہ حملہ کرتا ہے۔ جب حد سے زیادہ خون نکلنے لگتا ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پیچھے ہاتھ بڑھا کر ایک آدمی کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور خود زمین پہ گر جاتے ہیں، اور پوری دنیا والوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھ لو، عمر کی جان جاتی ہے، جانے دینا کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان، میرے اللہ کا فرمان کبھی نہ جائے۔
وہ عمر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کے بشارت دیے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پر پڑے ہیں، آخر وقت ہے، موت کے وقت میں اس کا لڑکا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لڑکے سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دو۔ اس کا لڑکا اس کے سر کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، پھر یہ زمین پہ اپنے منہ کو رگڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر اگر تو بخشا نہ گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ اے عمر تو اللہ کے غضب کا کیسے سامنا کرے گا؟ اے عمر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا کیسے سامنا کرے گا؟ اے عمر کاش کہ تو کوئی پتھر ہوتا کہ تیرا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اے عمر کاش کہ تو کوئی درخت کا پتا ہوتا کہ کوئی جانور تجھے چڑھ گیا ہوتا، کھا گیا ہوتا اور تیرا حساب نہیں ہوتا۔ اے عمر کاش کہ تو کوئی جانور ہوتا کہ تیرا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کا بشارت دے رہے ہیں، اس کا یہ حال ہے۔ آپ کس کھیت کی مولی ہیں صاحب، آپ کو مرنا نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ہی ول گو ٹو دا پرماتما۔ آپ یہ بات کو قطعی نہیں بھولے کہ آپ کو مرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو حاضر ہونا ہے۔ ملک عرب کے ایک معزز شخص خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے۔ جب وہ شخص اس کو دیکھتا ہے تو تلملا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے پتھر کو ہٹانے کے لیے۔ اللہ کے نبی دور سے اشارہ کر کے منع کر دیتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے کلیجے کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے، آپ مجھے اس کی اجازت دیجئے کہ میں ہٹاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پیارے یہ کوئی پتھر نہیں ہے، یہ میری امت کے گناہ کا بوجھ ہے۔ جاؤ میری امت سے کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، نماز کی پابندی کرے، وہ حرام کاموں کو چھوڑ دے۔ آج بڑے فخر سے کہتے ہو آپ کہ ہم آج فجر کی نماز میں نہیں گئے۔ ارے صاحب آپ مسجد گئے نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسجد بلائے ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھر سے اٹھا کر قبرستان تک پہنچا سکتے ہیں تو کیا وہ آپ کو مسجد تک نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ آپ مسجد گئے نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسجد بلائے ہی نہیں ہے۔ صاحب آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر ایک پاسورڈ لگا لیں کہ مائی اللہ از ایوری تھنگ واشنگ می۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو دل میں بٹھا کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر کام کو کیسے آسان کر دیتے ہیں۔ بتاؤ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک چیز کو کئی چیز میں بدل سکتے ہیں، جو ایک جاندار مرغی سے بے جان انڈے کو پیدا کر سکتے ہیں اور پھر اسی بے جان انڈے سے جاندار مرغی کو پیدا کر سکتے ہیں، تو بتاؤ وہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ میرا اللہ جب ایک بوند پانی کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو اسے بھاپ بنا دیتا ہے، جب اسے آسمان پر ٹہلاتا ہے تو اسے بادل بنا دیتا ہے، جب اسے آسمان پر روکتا ہے تو برف کا گولا بنا دیتا ہے، جب اسی پانی کے قطرے کو پھول پہ گراتا ہے، گھاس پہ گراتا ہے تو شبنم اور اوس بنا دیتا ہے، جب اسی پانی کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سپ میں گراتے ہیں تو موتی بنا دیتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے قطرے کو مچھلی کے منہ میں گراتے ہیں تو عنبر بنا دیتے ہیں، موتی بنا دیتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے قطرے کو ہرن کے منہ میں ڈالتے ہیں تو ناف سے مشک بنا کے نکال دیتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے قطرے کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالتے ہیں تو شہد بنا دیتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں ڈالتے ہیں تو زہر بنا کے نکال دیتے ہیں۔ جب بتاؤ کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو کئی چیزیں منتقل کرنے کی طاقت کو رکھتا ہے تو بتاؤ میرا اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ ہاں صاحب نتھنگ از امپاسبل فار اللہ، کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو میرا اللہ ایک چیز کو کئی چیز میں بدل سکتا ہے تو کیا پھر وہ آپ کی پریشانی کو آسانی میں نہیں بدل سکتے ہیں؟ یقیناً میرا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔